السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری سب پیاری بہنوں کا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی جعل الصلاة عباد الدین وصلة قویة بین اللہ وعبادہ المؤمنین، والصلاة والسلام علی محمد الامین صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حمد و ثناء اور شکر اس ذات گرامی کے لیے ہے جس نے نماز کو دین کا ستون اور اپنے اور اہل ایمان بندوں کے مابین مضبوط تعلق بنایا، اور صلاۃ والسلام محمد سرتاج الرسل صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل رضی اللہ عنہم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم پر۔ پیاری بہنوں، آج ہمارا جو موضوع ہے، نماز میں خشوع کیسے پیدا کریں۔ سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی وہ آیات دیکھتے ہیں جس میں اس کی فضیلت بتائی گئی ہے خشوع کے بارے میں۔ سورۃ المؤمنون 18واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خشوع۔ خشوع کے معنی کیا ہیں؟ خشوع کے معنی ہے سکون اور عاجزی۔ خشوع کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے خا شین عین، ٹھیک ہے، یعنی خشع۔ خشع کے معنی ایسی عاجزی ہے جو دل میں ڈر اور ہیبت طاری ہونے کی وجہ سے ہو، پھر اس ڈر اور عاجزی کے اثرات اعضاء و جوارح پر بھی نظر ہونے لگیں، ٹھیک ہے، نظر آنے لگیں۔ آنکھیں مرعوب ہو کر جھک جائیں اور آواز پست ہو جائے۔ پھر اسی خشوع کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں باادب کھڑا ہو، ادھر ادھر نہ دیکھے، نہ اپنے کپڑوں کو سنوارتا رہے اور نہ اپنی داڑھی وغیرہ سے کھیلتا رہے، اور نہ دل میں نماز پر توجہ کے علاوہ دوسرے خیالات آنے دے، اور خیالات آنے بھی لگیں تو فوراً ادھر سے توجہ ہٹا کر یہ سوچنے لگے کہ وہ نماز میں اپنے مالک کے سامنے دست بستہ کھڑا ہے، اور اس بات پر توجہ دے کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ نماز میں خشوع سے مراد اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی عظمت و کبریائی کا رعب، اس کی سزا کا خوف، اس کے ثواب کی رغبت اور اس کے قرب کا حاصل کرنا ہے۔ اس سے بندے کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، اس کی حرکات ساکن ہو جاتی ہیں اور وہ اپنے رب کے آگے مؤدبانہ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ حضور قلبی سے جو کہتا ہے اور جو کرتا ہے اس سے اس کے وسوسے اور خیالات جو ہیں وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، خشوع نماز کی روح اور اس کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ بلا خشوع نماز مردہ جسم کی مانند ہے جس میں کوئی روح نہیں ہوتی ہے۔ اصل خشوع دل کا خشوع ہے جو اعضاء کا حکمران ہے۔ جب اس میں خشوع ہوتا ہے تو سارے اعضاء و جوارح اس کے ساتھ رب عظیم کے آگے جھک جاتے ہیں۔ حضرت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز میں لغو اور بے مقصد حرکات کر رہا ہے، تو کہا اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اس کے دل کے ساتھ اس کے اعضاء و جوارح بھی عجز و انکساری سے جھکے ہوتے، یعنی عاجزی اور انکساری سے جھکے ہوتے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بندے کو نماز سے کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے جو اس میں سے سمجھ رہا ہو اور اس کا دل اس میں حاضر ہو، ٹھیک ہے، سمجھ آئے گی، دل حاضر ہوگا تو پھر وہ قبول ہوگی نا۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تاکہ جہنم میں جائے، اور جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے دل کے مابین حائل ہو جاتا ہے، اسے وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے اور اسے نماز بھلا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ باطل یا ناقص ہو کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اس کو اس سے چوتھا حصہ ملتا ہے، یا پانچواں یا چھٹا یا 10واں حصہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غور و فکر کے ساتھ 2 رکعتیں غافل دل کے ساتھ رات بھر کے قیام سے بہتر ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر غور و فکر کے ساتھ 2 رکعتیں انسان پڑھ لے
تو غافل دل کے ساتھ رات بھر کے قیام سے بہتر ہے، دل غافل ہے اور ساری رات قیام کر رہا، اس سے بہتر یہ 2 رکعتیں۔ پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نماز ترازو ہے، جس نے پورا کیا اس کو پورا دیا گیا، اور جس نے ڈنڈی ماری تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ کم ناپ تول کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے۔ حدیث میں ہے کہ چوری کرنے والوں میں سے سب سے برے لوگ وہ ہیں جو نماز میں چوری کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں آپ لوگوں کو پہلے ساری ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں ان کے ریفرنسز کے ساتھ۔ وہ جو نماز میں رکوع، سجود اور قرات مکمل نہیں کرتے انہیں کہا جاتا ہے چور، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں اپنے چہرہ مبارک کو بندے کے چہرے پر جمائے رکھتا ہے جب تک کہ بندہ اپنا چہرہ پھیر نہیں لیتا۔ نماز میں منع کردہ جو التفات کا ذکر آیا ہے نا، تو 2 طرح کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہٹا کر کسی دوسری طرف کر لینا، اور آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھنا، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التفات سے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ چھینا جھپٹی ہے جو شیطان بندے کی نماز میں سے چھین لیتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں فرمایا، نماز میں ادھر ادھر نظر دوڑانے سے بچو کیونکہ یہ موجب ہلاکت ہے۔ اس لیے پیاری بہنوں، دل اللہ کی طرف، جسم پر سکون اور حرکت نہیں کرنی زیادہ، معنی بھی سمجھیں اور سوچ سمجھ کر بولیں، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم کسی اپنے پیارے سے فون پر بات کرتے ہیں، یعنی اپنی پسندیدہ شخصیت سے فون پر بات کرتے ہیں تو کتنے پرسکون ہوتے ہیں، پوری توجہ سے اس کی طرف جو ہے وہ پوری توجہ ہم اس کی طرف جھکا دیتے ہیں اپنی، یعنی پوری توجہ اس کی طرف لگا دیتے ہیں، کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جب نماز میں کھڑے ہوں نا، دل میں اللہ کی محبت لائیے، سب سے پہلے دل میں اللہ کی محبت لائیے اور سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ خود کو سمجھانا ہے کہ آرام سے نماز پڑھیں، کوئی جلدی نہیں کرنی ہے۔ ظاہر ہے ہمیں کوئی اور تو نہیں بتانے آئے گا، تو کیا کرنا ہے، ہم نے خود کو سمجھانا ہے کہ کوئی جلدی نہیں کرنی۔ کس بات کی جلدی ہے؟ اللہ کی ملاقات سے اچھا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا پتہ یہ ہماری آخری نماز ہو، اور پہلا حساب نماز ہی کا ہے قیامت کے دن۔ اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ اور خشوع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں ترجمہ آنا چاہیے۔ پوری نماز کا ترجمہ آپ یاد کیجئے، اور جب آپ ترجمہ یاد کرتے ہیں تو پھر آپ کی توجہ جو ہے وہ پوری نماز ہی کی طرف رہے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز سورۃ فاتحہ کو اپنی اور اپنے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جو کچھ وہ سوال کرے، میرا بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کہاں بات کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ پھر وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ کچھ ملے گا جو اس نے مانگا ہے۔ اب دیکھیں جواب سننے کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں انتظار کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ کا جواب سننے کے لیے بے چین رہنا ہے، تسلی سے نماز کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تسلی کے ساتھ پڑھنی ہے تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جواب بھی ہم سنیں۔ ہمیں انتظار کرنا ہے اللہ کا، ٹھیک ہے، اس لیے ہمیں ٹھہر ٹھہر کر اپنی نماز کو پڑھنا ہے۔ پیاری بہنوں، اگر شروع میں انسان خود کو پکڑ لے تو سمجھے کہ ٹریک پر ہوتا ہے انسان، اور اگر سورۃ فاتحہ پر توجہ نہ ہوئی تو پھر سمجھے ساری نماز گئی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس حدیث کو یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ جب بولیں الحمدللہ تو آپ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، اللہ آپ کی بات کو سن رہا ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سے آپ پر توجہ دی جا رہی ہے۔ اس توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کا متوجہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ رہے؟ اگر ہماری نمازیں ٹھیک ہو گئی تو سمجھیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
یعنی باقی کی زندگی بھی، کیونکہ ہم سکون بھی نماز سے سیکھیں گے اور جلد بازی سے بھی رکیں گے۔ فوکس کرنا بھی ہمیں آ جائے گا، کیونکہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں تو ہمارا دھیان اس طرف نہیں ہوتا ہے، یعنی اپنے کام کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو بھی ہمارا پورا دھیان نہیں ہوتا، کیونکہ ہم نے فوکس کرنے کی عادت ہی نہیں ڈیولپ کی اپنے اندر، ٹھیک ہے۔ فوکس کرنا بہت اہم ہے زندگی میں کامیابی کے لیے، اور فوکس کرنا ہمیں نماز سکھاتی ہے۔ نماز کے اندر آپ فوکس کریں ہر چیز کو، ٹھیک ہے۔ وضو کو صحیح طور پر کرنا چاہیے، نماز کے ہر رکن کو اچھی طرح ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، تو سجدہ نہیں کرتے، تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، اپنی پنڈلی کھولیں گے، تو اس وقت ان کے سامنے مسلمان ہی کھڑے ہوں گے، اور وہ چونکہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ جھک نہیں سکیں گے۔ یاد رکھیے گا کہ نماز خشوع کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، خواہ کتنے ہی مسنون طریقے پر ہو۔ خشوع ایک ایسی حالت ہے جو میسر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ آدمی کے لیے تزکیہ نفس کر لیا ہو، یعنی نفس کو اخلاق رذیلہ اور شرک و معصیت سے پاک کر لیا ہو، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ اس کی زبان تر رہتی ہو، اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ہیبت کے شعور سے نرم ہو گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگھلیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں؟ سورۃ الحدید آیت نمبر 16۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہ دیکھ سکے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کم از کم ایسی کیفیت پیدا کر لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلے تو یہ کیا حکم آیا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو آپ یہ دھیان رکھیں کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، لیکن اگر یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے تو کم از کم اس کیفیت کو پیدا کریں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی بات پر حق ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی نمازوں میں غور و فکر بھی کرنا ہے۔ نماز میں جو کچھ کہا جاتا ہے نا، بندہ اس پر غور و فکر کرے اور اسے سمجھے، اور مقام سجدہ سے نظر نہ ہٹائے، اس مقام کی ہیبت سے جہاں کھڑا ہے۔ امام ابن قیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے میں بندے کے دو مقامات ہیں، ایک مقام نماز میں اور دوسرا مقام اس کے حضور اس سے ملاقات کے دن۔ اگر وہ پہلے وقوف میں حق پر ہوا تو دوسرا وقوف اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور اگر پہلے وقوف کو اس نے ہلکا اور غیر اہم سمجھا اور اس کا حق ادا نہ کیا تو دوسرا وقوف اس کے لیے شدید ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو، اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ لوگ تو جلدی حاصل کرنے والی چیز دنیا سے محبت رکھتے ہیں، اور آگے جو بھاری دن آنے والا ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لہٰذا کیا کرنا ہے؟ ناگزیر ہے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ عز و جل کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس مقام کا حق دیا جائے، شعور کے ساتھ کہ ممکن ہے کہ دنیا میں بندے کی آخری نماز ہو۔ اگر نمازی کے ذہن میں یہ شعور قرار پکڑ لے تو اس کی نماز خشوع کے ساتھ ہوگی۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے مختصر سی نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو الوداعی نماز پڑھ، اور ایسی بات نہ کر جس پر تجھے کل معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مایوس بے نیاز یعنی بے نیاز ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ایسی ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہیں۔ اب دیکھیں حدیث کتنی خوبصورت ہے اور کتنی پیاری بات سکھائی جا رہی ہے کہ نماز کو پڑھتے وقت اگر یہ کیفیت پیدا کر لیں کہ یہ الوداعی نماز ہے تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہماری نماز پھر کتنی پیاری ہو جائے گی۔ اور آپ دیکھیں زیادہ تر ہماری پیاری بہنیں اس بات کی شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں مگر ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہوتا اور نہ ہی سکون ملتا ہے، اور نماز پڑھتے ہوئے دلوں میں بہت وسوسے آتے ہیں۔ تو پھر ہم انشاءاللہ ان آیات کی روشنی میں جو ہے ہم اس کا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے انشاءاللہ، یعنی خشوع اور سکون کیسے پا سکتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کامیاب ہوئے وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع پاتے ہیں۔ اب جیسے میں نے آپ لوگوں کو خشوع کا روٹ ورڈ بتایا تھا، خشع، ٹھیک ہے، اس کا معنی کیا میں نے بتایا تھا؟ سکون اور عاجزی۔ اب سکون اور عاجزی جو ہے نا، دل کے اندر بھی اور ظاہری طور پر بھی سکون ہونا چاہیے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھنا خشوع ہے،
اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم سجدے کی جگہ پر دیکھنے کا ہمیں حکم ہے، اپنی سجدے کی جگہ پر ہی دیکھتے رہیں، مگر پھر کن اکھیوں سے اپنی آنکھوں کے کناروں سے ادھر ادھر دیکھنا وہ بھی خشوع کے خلاف ہے، ایسا بھی نہیں کرنا ہے۔ پھر حضرت عطا کہتے ہیں نماز میں نہ ہلنا جلنا اور نہ کھجانا یہ سب خشوع ہے، ٹھیک ہے؟ نہ ہلیں نہ کھجائیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ خشوع ہے۔ اور دیکھیں آپ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کس طرح نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کبھی ایک ٹانگ پر وزن ڈال کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور انگلیوں کو چٹکھاتے رہتے ہیں، یہ سب خشوع کے خلاف ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے ایک آدھ دفعہ نماز پڑھنے کا موقع ملا تو میں دیکھ رہی تھی کہ پوری انگلیوں کو چٹکھایا جا رہا ہے، پٹاخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تو یہ طریقہ کار جو ہے غلط ہے، ٹھیک ہے؟ خشوع کے خلاف عمل ہے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو کر بندے کو دیکھتا رہتا ہے، لیکن اگر بندہ اپنے توجہ کو ہٹا لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنا رخ پھیر لیتے ہیں۔ سوچیں کتنی خوفناک بات ہے، دل تڑپ اٹھتا ہے یہ بات سوچ کر بھی کہ اللہ ہم سے رخ موڑ لے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ نماز میں اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ تم سجدہ کرتے ہو، اور دائیں بائیں التفات نہ کرو۔ یاد رکھیے جب تک نماز سنت کے مطابق نہیں ہوگی نا، اس کو خشوع نہیں ملے گا۔ پہلے تو اپنی نمازیں درست کر لیں، اس لیے دو باتوں پر ضروری توجہ دیں۔ ایک تو یہ کہ نظر سجدے کی حالت میں ہو اور حرکت نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوشش کریں ایک سائڈ پر ہو کر نماز پڑھیں جہاں لوگ نہ ہوں۔ اب دیکھیں مرد تو کیا کرتے ہیں، مرد تو مسجدوں میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر نماز پڑھتے ہیں، وہاں تو سب ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، نماز تو خشوع آ ہی جاتا ہے۔ لیکن جو ہے گھروں میں جو ہے ایسا نہیں ہے، ایسا بچوں کا شور ہوتا ہے، گھر میں لوگوں کا گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کچھ ہنگامہ آرائی ایک سے شروع ہوئی ہوتی ہے ہر طرف، تو وہ توجہ نہیں رہتی ہے نماز کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ذرا سا الگ ہو کر اندر جا کر، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اندر بالا خانوں میں نماز پڑھیں، کوشش کریں الگ ہو کر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں معاف کرے ہماری کوتاہیوں کو اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ اور لباس کا بھی دھیان رکھیں، اور ایسا لباس نہ پہنیں جو بار بار گرے، ٹھیک ہے؟ اور آپ بار بار اس کو سمیٹتے رہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ اب بہنیں ہماری دوپٹہ اپنی بکل نہیں مارتی ہیں اور سائڈ پہ دوپٹہ ڈال دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ سر پہ لے کر سائڈ پہ اپنے شولڈر پہ ڈال دیتی ہیں، تو یہ جو بار بار جو عمل ہے اس کا دوپٹہ سجدے میں جاتی ہیں اور وہ گر جاتا ہے، رکوع میں جاتی ہے تو گر جاتا ہے، اس کو بار بار سمیٹتے رہنا یہ کیا ہے؟ یہ عمل خشوع کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ اپنے کپڑے جب آپ نماز شروع کریں تو آپ اپنے شلوار کو جو ہے وہ اس طرح سے، اول تو پہننے ہی لباس ایسا چاہیے کہ آپ کے پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ ایسا لباس پہنا ہے کہ میں جب رکوع میں جاؤں تو میرے ٹخنے ننگے ہو جائیں گے، تو اپنے پہلے پاجامے کو تھوڑا نیچے کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ پہلے سے تیاری کر لیں اور دوپٹے کو اچھا سا وہ لپیٹ لیں۔ وضو کے بعد جو ہے اپنے چہرے کے اوپر پر جو وضو کا پانی ہے اس کو بھی جو ہے وہ اچھا سا خشک کر لیں، کیونکہ عموماً وہ پانی بھی خارش پیدا کر دیتا ہے، بعد میں محسوس ہوتا ہے، الجھن سی ہوتی ہے، تو بندہ کبھی اپنے ادھر سے وضو کے پانی کو خشک کر رہا ہوتا ہے، کبھی اس ہاتھ سے کبھی اس ہاتھ سے، یہ عمل بھی نہیں کرنا ہم نے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور اپنے بھرپور اپنی توجہ کے ساتھ تیار ہو کر اپنے آستینوں کے بٹن بند کر کے پراپر اپنا کھڑے ہونا ہے نماز پڑھنے کے لیے، پھر انشاءاللہ خشوع بھی آئے گا۔ اچھا، اور ایک اور بات یہ کہ جائے نماز یعنی جس چیز پر نماز پڑھیں اس کا بھی خیال رکھیں، اور یہ بھی کوشش کریں کہ زیادہ نقش و نگار والی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اور جائے نمازیں ہماری جو ہیں اور بہت مخملی بھی نہ ہو، اور اگر چادر ہو تو پھسلن نہ ہو، جیسے بعض لوگ چادر ڈال لیتے ہیں، اپنی چادریں بنائی ہوئی ہیں نماز کے لیے، بجائے اس کے کہ ہم نقش و نگار والی جائے نماز پہ پڑھیں تو وہ لوگ چادر پہ پڑھتے ہیں، تو وہ لوگ بھی دھیان رکھیں کہ جو ہے چادر پھسلن نہ ہو، تاکہ بار بار اس کو درست نہ کرنا پڑے، ٹھیک ہے؟ اور توجہ نماز سے نہ ہٹے، بس یہ دھیان رکھنا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے نماز پر نقش و نگار کو ناپسند کیا ہے نا، کیونکہ یہ بھی توجہ کو بانٹ دیتا ہے۔ اور بہت اکڑ کر نہ کھڑے ہوں، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں نا تو بہت اکڑ کر نہیں کھڑے ہونا، اپنی جمائی کو بھی کنٹرول کریں، کوشش کریں جب آپ کو جمائی آ رہی ہو تو آپ نے بالکل کنٹرول کرنا ہے، پورا منہ کھول کر کے نہیں پڑھنا، منہ بند کر کے آپ جمائی لینے کی کوشش کریں، لیکن اگر ہو بھی جائے، اگر لگتا ہے کہ نہیں ہو رہا لیکن آپ نے کوشش تو کی نا، اپنا ہاتھ بھی منہ کی طرف رکھ لیتا ہے بندہ، اور بلا وجہ ہلے نہ،
ٹھیک ہے. اب جیسے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ہل ہل کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اگر کھڑے ہیں تب بھی ہلے جا رہے ہیں، اگر بیٹھے ہوئے تب بھی ہلے جا رہے ہیں، یہ بھی جو ہے خشوع کے خلاف ہے یہ عمل. اور خشوع نہیں ہوگا تو پھر دیکھ لیں نماز قبول نہیں ہوگی. پھر خاص طور پر نماز تیزی سے نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں حرکت بہت ہوتی ہے، بس ہلتے ہلتے ہی نماز ختم ہو جاتی ہے اور خشوع نہیں آتا. کیونکہ خشوع سکون کا نام ہے نا. بار بار دوپٹہ نہ ٹھیک کریں اور نہ ہی اپنے بالوں کو سمیٹیں. ٹھیک ہے، بالوں کو بھی نہیں سمیٹتے رہنا، اور نہ ہی خارش کرنی ہے. اگر خارش بہت زیادہ ہو جائے نا تو ایک ہی دفعہ کریں، اور ذرا جو ہے اس کو زور سے دبا کر کریں تاکہ دوبارہ ضرورت نہ پڑے. اور بعض لوگوں کو خیالات بہت آتے ہیں، تو وہ بھی اگر سجدے کی جگہ پر دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ سے پوری امید ہے تو کافی حد تک خیالات سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ وہ فوکس کر رہے ہوں گے اس جگہ کو، تو انشاءاللہ خیالات سے بھی ہٹیں گے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں. اگر آپ نے کہا ہے سجدے کی جگہ پر دیکھیں تو یقیناً یہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کو لانا. آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، مگر لانے والوں پر تو کنٹرول کر سکتے ہیں نا. اور جو خود سے آتے ہیں آپ ان کو اگنور کر دیں. اب نماز میں خیال آ رہا ہے، آپ اس کو اگنور کر دیں. یعنی خیال آنے پر اس پہ فوکس نہیں کرنا کہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے، یہ کیا آ رہا ہے، نہیں، بلکہ آیا اس کو اگنور کر دیں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو وہ دعا بھی سکھائی تھی، وہ بھی آپ پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا. اس حدیث کا مفہوم کہ آپ اپنے سینے کی طرف، اپنے دل کی طرف دیکھیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں یا اعوذ باللہ من خنزب پڑھ لیں. تو وہاں پر آپ 3 دفعہ اپنے دل پر دھتکار دیں، تھو 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 کہہ دیں نماز کے دوران ہی. تو پھر یہ کیا ہوگا کہ وہ بھی خیالات کو روکنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور خیالات کا آنا جو ہے نا وہ قدرتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پہلے اپنے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ 60,000 خیالات 24 گھنٹے کے اندر ایک انسان کے اندر آتے ہیں، کیونکہ ہمارا دماغ مسلسل کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے. اگر سو رہے ہوں تو خواب دیکھنے لگتا ہے. ٹھیک ہے، خواب دیکھتے رہتا ہے، دن میں سوچتا رہتا ہے. اس لیے ان کے بارے میں زیادہ نہ سوچیں. جو خیال آ گئے بس ان کو اگنور کر کے بس اپنی توجہ پھر اپنی نماز کی طرف، اپنی جو الفاظ پڑھ رہے ہوں گے اس کی طرف توجہ دیں. پھر آپ کو خیال آیا، پھر آپ نے اپنی توجہ کو درست کر لیا، اپنا رخ جو ہے وہ درست کر لیا. یعنی آپ خود اپنی کوشش کے ساتھ اس کو روکیں گے خیالات کو، اور توجہ دیں گے ہیں کس چیز کے اوپر؟ اپنی نماز کے اوپر، کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں، میں بات کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرتے رہا کریں. جہاں کوئی بیٹھتا ہے اس کو بیٹھ کے بتانا شروع، مجھے نماز میں خیال بہت آتے ہیں، میں کیا کروں، میری نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اس طرح کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں ان خیالات کو روکنے کی، اور خود سے مت سوچیں. کوئی پلاننگ نہیں خواب اپنی نماز کے دوران کرنی کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں اب نماز پڑھ لوں تو یہ جلدی سے کر لوں گی. یہ باتیں نہیں سوچنی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح نماز میں بدل بدل کر صورتیں پڑھیں، ایک ہی صورت نہ پڑھیں. اگر ایک صورت پڑھ دیں گے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ رٹی رٹائی منہ پہ زبان پہ جو آ جائے گی، اور پھر آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے اسی کو پڑھ لیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں کون سی صورت پڑھ کے گئی ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک صورت پر اکتفا نہ کریں، بلکہ آپ کوشش کریں کہ ہر دفعہ صورت کو تبدیل کر کے پڑھیں. اور نماز وقت پر پڑھیں، پھر بھی خشوع پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے. نماز پہ کیا ہے، وقت پر پڑھنا جو ہے وہ کیا ہے، خشوع پیدا کرتا ہے. اور وقت میں برکت بھی بڑھتی ہے. آپ دیکھیں اگر وقت پہ ہم نماز پڑھ لیں، ایک تو خشوع بھی پیدا ہوتا ہے اور برکت بھی بڑھ جاتی ہے وقت میں. کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے نا اس میں خشوع ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی نماز آپ وقت پر، یعنی جو بھی نماز آپ وقت گزار کر پڑھیں گے وہ نماز خشوع سے خالی ہوگی. ٹھیک ہے، خشوع سے خالی ہو جائے گی. اور اگر آپ واقعی خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلی کوشش یہ کریں کہ نماز وقت پر پڑھیں. حضرت ابو درداء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی وہ خشوع ہے. کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. یعنی بہت سے لوگ نماز پڑھیں گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا. ایک بار نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنی داڑھی سے کھیل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں خشیت ہوتی نا تو اعضاء بھی پرسکون ہوتے. ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے مرد، ہمارے بچے اپنی داڑھیوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر خشوع ہوتا تو پھر یہ ایسا عمل نہ کرتا. ٹھیک ہے. یعنی دل اللہ کے آگے جھکا ہوا ہونا چاہیے.
اگر دل دنیا کی محبت اور اس کی یادوں میں مشغول ہے تو پھر خشوع نہیں پیدا ہوگا۔ اور آنکھیں بند کر کے نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ میں اگر آنکھیں بند کر کے نماز پڑھوں تو مجھے خشوع محسوس ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے میں پوری توجہ دے رہا ہوں، تو یہ طریقہ کار غلط ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اس بات کے خلاف ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات کریں اور آپ آنکھیں بند کر لیں۔ آپ سوچیں اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہوں اور وہ توجہ سے بات سن رہا ہو تو آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، تو کیا اس کو ایسا جو ہے آپ کا انداز اچھا لگے گا؟ اور وہ پھر بھی اتنی توجہ سے بات سنے گا آپ کی؟ اور اگر کہیں گئے ہوئے ہوں تو نماز پڑھتے ہوئے لباس کی سلوٹوں کی فکر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہیں بھی گئے ہوں، پھر اب یہ ہوتا ہے کہ میں نے اب اٹھ کے نماز پڑھی تو میری شلوار میں جو ہے وہ یا میرے کپڑوں کے اندر جو ہے وہ کیا ہے سلوٹیں پڑ جائیں گی، تو یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے؟ ایسی بات نہیں سوچنی ہے، بلکہ کیا کرنا ہے، اپنی نماز پہ بھرپور توجہ دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے وقت پر پڑھنا ہے تاکہ خشوع پیدا ہو، کیونکہ خشوع ہی اصل جو ہے مقصد ہے نماز کا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص جب وضو کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور چہرے کو قبلے کی طرف موڑ لیتا ہے اور دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو اس کے لیے واجب کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر ہمیں اپنی نمازوں کو بھرپور طریقے سے پڑھنا ہے، سنت کے مطابق ادا کرنی ہے، اپنے رکوع اور سجود کا بھی دھیان رکھنا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نمازی کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں جس کی پشت برابر نہ ہو۔ یا اللہ، کتنی خوفناک بات ہے یہ کہ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو رکوع کرتے ہیں ان کی پشت برابر نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر دل میں خشوع ہوگا تو نماز میں بھی خشوع ہوگا نا، مگر افسوس ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، بالکل سخت ہو گئے ہیں۔ جب دل سخت ہو گئے ہیں تو پھر کیسے خشوع آئے گا؟ تو اس کا علاج بھی بہت ضروری ہے کہ اپنے دل کا علاج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ مسکین کو کھانا کھلائیں اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں تو تمہارا دل پتھر کبھی ہوگا تو نرم ہو جائے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو، کھانا پیٹ بھر کر کھاؤ، ٹھیک ہے؟ اور تہجد پڑھو اور دعا مانگو تو پھر خشوع پیدا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو لذت والی نماز نصیب فرمائے، ایسی نماز جس میں خشوع ہو، ایسی نماز جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، ایسی نماز جو ہمیں لغویات سے بچا لے، ایسی نماز جو ہمیں بے حیائی سے بچا لے، ایسی نماز جو اللہ کا قرب ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی اصلاح فرما دے، ہمیں سنتوں کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا دے، اور اللہ ہمیں باعمل بنا دے۔ جو کچھ یہاں پہ بولا اور اس کو سیکھا یا سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ چھوٹی سی کوشش تھی، ادنیٰ سی کوشش، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اصلاح فرما کے ہم سے عمل لے لے اور ہماری عبادات کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔